اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد رکھیں اور اسے مدد مانگیں اور اسے قریب ہوں۔ نماز یہ ساری باتیں پوری کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز بہت پیاری ہے۔ یاد رکھو، نماز ہر مکلف مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عبادتوں میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے۔ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کلمہ پڑھانے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دیتے تھے۔ ایک دن سب نے اللہ کو جان دینی ہے اور اسے منہ دکھانا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول پاک کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے بارش کے لیے درخواست کی تو آپ نے نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ سورج یا چاند کو گرہن لگا تو بھی آپ نے نماز پڑھی۔ جنگوں میں مسلمان کافروں سے لڑتے تب بھی آپ نے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کیونکہ نماز مشکلوں میں پناہ کی چٹان ہے اور اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی بھی اعمال قبول ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز پابندی سے پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ کیا دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ روز عاشور جنگ کے دوران ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے کہا، مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، نماز غرور کو مٹا دیتی ہے۔ نماز کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مثلا نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز پڑھنے والے پاک صاف رہتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اسلام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے اور باجماعت نماز اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز مسلمانوں کو مساوات اور بھائی چارے کا سبق دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔